السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اللہ اسلام کے لیے ہمارے سینے کھول دے۔ وزین اخلاقنا بالقرآن، اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق کو مزین کر دے۔ ونور قلوبنا بالقرآن، اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سورۃ النمل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ نمل کیا پڑھیں گے اس کو؟ سورۃ نمل، نمل نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی، اور یہ سورت مکی ہے۔ تو نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ سورت کا نام ہے چونٹی والی سورت۔ اس سورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ نمل بولا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، یہ حروف مقطعات ہے، جس کا معنی، مطالب، مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تل کا، یہ آیات القرآنی، آیات ہیں قرآن کی، و کتاب مبین، اور واضح کتاب کی۔ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ کون سی؟ جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ ہدی و بشریٰ، ہدایت اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، پہ آ کے جھٹکا لگائیں گے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی یہ واضح روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس میں ہدایت ہے، یعنی یہ آیتیں ہدایت بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی ہیں۔ الذین، وہ جو، یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرہ، اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہدایت اور خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ غور کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں خود ہی جھانکنا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے، میں نے آپ کا محاسبہ نہیں کرنا، آپ نے میرا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ میرے پیچھے پڑ جائیں، میں آپ کے پیچھے پڑ جاؤں کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کے پیچھے پڑیں گے تو ہمیں کچھ نہیں فرق پڑے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، بس آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم ان پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہدایت خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ پہلا نمبر، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں کی جو پابندی کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین ہے، مرنے پر یقین ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر یقین ہے۔ جس کے اندر یہ چیزیں آ گئیں، آپ سمجھیں وہ تو ہو جائے گا مومن۔ اسی کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے، اسی کے لیے قرآن خوشخبری بھی ہے۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یقین ہے جی، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ اب غور کریں ذرا، مرنے کے بعد جو آپ نے حساب کتاب دینا ہے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، اب اس کا ہی ذرا تھوڑا سا اپنے اندر میں اور آپ جھانکیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، کیا ہم اس دن پھر خوش ہوں گے کہ رو رہے ہوں گے؟ کیسے؟ ہر بات میں تو بے ایمانی کر جاتے ہیں،
بات بات پہ تو جھوٹ بول جاتے ہیں، دھوکہ فراڈ اور کسی کے ساتھ کرنے سے باز نہیں آتے، ہیر پھیر سے باز نہیں آتے، کسی کا دل دکھانے سے باز نہیں آتے، کسی کو پریشان کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہم اس کے باوجود کہتے ہیں ہمارا آخرت پر یقین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر یقین ہے تو ہمارا عمل کیوں نہیں ہے؟ اگر یقین ہے تو عمل کیوں نہیں ہے ویسا؟ زبان سے کہتے ہیں ہمارا یقین ہے، لیکن عملاً ہم کچھ نہیں کرتے، عمل میں ہم آ کے کمزور ہیں۔ ایک بچہ پڑھتا ہے، پتہ ہے سال کے بعد پیپر ہوتے ہیں، اچھا بچہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے پیپر یقین ہے پیپر ہونے ہیں، سب کو یقین ہوتا ہے۔ اب 100 بچہ پیپر دیتا ہے، بورڈ میں کئی ہزار بچے پیپر دیتے ہیں 9th 10th میں یا بورڈ میں جا کے، اور ان میں سے سارے پاس ہوتے ہیں، سارے ٹاپر ہوتے ہیں، سارے جو ہے نا وہ یعنی اے پلس لیتے ہیں یا اے لیتے ہیں یا بی پلس بی لیتے ہیں، سی لیتے ہیں، ڈی لیتے ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ یقین تو سب کو ہوتا ہے کہ پیپر ہے، امتحان ہونا ہے، یقین سب کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یقین سب کو ہوتا ہے پیپر ہونا ہے۔ اب کچھ لوگ تو صحیح معنوں میں یقین کرتے ہیں کہ پیپر ہونا ہے، وہ دن رات پورا سال دن رات ایک کر دیتے ہیں، جی پیپر کی تیاری کرنی ہے، نمبر اچھے لے رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے کر لیں گے، جلدی جلدی محنت کر لیں گے، یعنی شارٹ کٹ وے کوئی یوز کر لیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آخری دنوں میں جا کے تیاری کرنا شروع ہوتے ہیں، پھر جیسی محنت کی ہوتی ہے پھل بھی تو ویسے ہی ملتا ہے نا۔ کیا خیال ہے کہ ایگزامینر کوئی زیادتی کر جاتا ہے؟ نہیں، زیادتی اس بچے نے خود ہی کی ہوتی ہے۔ تو ایک سب سے بڑا ایگزامینر ہے اللہ، اس نے کہا تمہیں زندگی کیوں دی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کا سلسلہ قائم ہی اس لیے کیا ہے کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں تم میں سے نیک اعمال کون کر کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، تو پھر جتنے اسٹوڈنٹ جیسے پیپر دیتے ہیں بورڈ کے، کوئی ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہے اور ٹاپ آف دی لسٹ بہت کم بچے ہوتے ہیں۔ فرسٹ پوزیشن لاہور بورڈ میں، اسلام آباد بورڈ میں فرسٹ پوزیشن سیکنڈ تھرڈ کتنے بچے لے جاتے ہیں؟ ایک آدھا ہی لیتا ہے نا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں اللہ کے ہاں اللہ کے امتحان میں جس نے ٹاپ آف دی لسٹ ہونا ہے وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ اکا دکا ہی ایسے ہی ہوں گے، جیسے جیسے کسی کے اعمال ہوں گے ویسا ویسا اللہ کے ہاں اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ آج آپ نے غور خود ہی کر لینا ہے۔ آخرت پر یقین ہے، اسٹوڈنٹ کا امتحان پر یقین ہوتا ہے، اس کے باوجود نمبر اوپر نیچے ہوتے ہیں، کچھ پاس کچھ فیل ہوتے ہیں، کچھ مر کے پاس ہوتے ہیں، گر گر کے پاس ہوتے ہیں، یعنی رائتی نمبر دے کے کسی کو پاس کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے ہاں بھی جا کے امتحان ہوگا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یقین آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین کس چیز کا ہے؟ کہ اس ایگزامینر نے ہمارا ایگزام لینا ہے، پاس فیل پھر پتہ چل جائے گا، اور وہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ اشارے سے کسی کی توہین کر دیں، فرشتوں نے لکھ لیا ہے۔ آپ زبان سے کوئی بات کریں، فرشتوں نے لکھ لیا ہے۔ آپ ہاتھ سے کوئی عمل کریں، فرشتوں نے لکھ لیا ہے۔ آپ پاؤں سے کوئی کام کریں، فرشتوں نے لکھ لیا ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام، جو بھی کام کر رہے ہیں فرشتے آپ کا لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور اس کا حساب کتاب دینا ہوگا اللہ کے ہاں۔ جب جائیں گے سب کا نامہ مال سامنے کھل کے آ جائے گا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ آج اپنی کتاب یہ جو سامنے کھلی ہے پڑھو، اپنا حساب خود ہی کر لو، وہاں خود ہی پتہ چل جائے۔ آج بھی مجھے اور آج آپ کو پتہ تو ہے نا، آج بھی مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اعمال کے لحاظ سے میں کتنا آگے ہوں کتنی پیچھے، آج ہمیں پتہ ہے۔ تو پھر اگر پتہ ہے تو پھر اپنے آپ کو ہم نے دھوکے میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ پتہ ہے تو ہم نے آنکھوں پہ پٹی پھر کیوں باندھ لی ہے؟ پتہ ہے جھوٹ کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ پتہ ہے ہمیں ہم چگلیوں غیبتوں میں کیوں کھو جاتے ہیں؟ پتہ ہے ہمیں برائی میں کیوں کھو جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے سب کا، اپنا اپنا پتہ ہے۔
تو پھر ہم بہتان چغلیوں غیبتوں میں اتنا کیوں آگے بڑھ جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے یقین نہیں ہے، پتہ ہے امتحان کے دن کا یقین نہیں. اگر یقین ہوتا تو یقیناً آج ہماری زندگیاں چینج ہوتی. ان الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، زینا، ہم نے مزین کر دیے، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم یعمہون، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال، ان کے اعمال کا مطلب ہے ان کے کرتوت مزین کر دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں. جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان کو برائیاں اچھی لگتی ہیں، اور آخرت پر عدم ایمان ان کا اس کا بنیادی سبب ہے. جو برا کام کرتے انہیں برا لگتا ہی نہیں. اب آپ دیکھیں، ڈانسر کو ڈانس برا لگتا ہے، کنجروں کو کنجر خانہ برا لگتا ہے، وہ تو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں. جو کچھ بھی بے حیائی، عریانی، فحاشی لوگ پھیلا رہے ہیں، کیا ان کو یہ برا لگتا ہے؟ نہیں. شیطان نے ان کے لیے مزین کر کے، خوبصورت کر کے بنا دیا ہے، ان کو وہی ان کا کام اچھا لگ رہا ہے. فہم یعمہون، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ گمراہی کے جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہوتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے. ہر نیا سے نیا گناہ جس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، ہر نئی سے نئی چیز سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے سامنے زیادہ پیش آ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں، لوگوں کے سامنے جتنی برائی ہوگی، جتنی عریانی ہوگی، جتنی فحاشی ہوگی، لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے. جتنا گناہ کا کام ہوگا لوگ اس کو زیادہ پسند کریں گے، کیونکہ زیادہ لوگوں کی ذہنیت ہی ایسی ہے. قرآن کی آیت آتی ہے، آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوں، انسٹاگرام پہ لگے ہوں، قرآن کی آیت آتی ہے تو اس کو آگے پیچھے کر جاتے ہیں. لیکن کبھی کوئی ایسی بات آ گئی تو اس پہ ٹک ٹکی لگا کر کئی بار رپیٹ کرتے ہیں اس کو. پھر اسی پر بس نہیں ہے، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں دیکھیں اس کا کیا ہے. یعنی خود بھی گناہ لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کئیوں کو گناہ میں ملوث کر رہے ہوتے ہیں جس کی نیت نہیں بھی ہوتی ہے. اولئک الذین لہم، یہی لوگ ہیں جو ان کے لیے سوء العذاب، برا عذاب ہے. وہم فی الآخرہ، اور آخرت میں ہم الاخسرون، وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے. وَإِنَّکَ، اور بلا شبہ آپ، لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، یقیناً دیا جاتا ہے قرآن، من لدن کی طرف سے، حکیم، بہت حکمت والا، علیم، جاننے والا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بلا شبہ آپ، بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے. اذ قالا، جب کہا، موسیٰ نے، لأہلیہ، اپنے گھر والوں سے، انی، بے شک میں، آنستو، میں نے دیکھی ہے، نارا، آگ، سآتیکم منہا، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس سے، بخبر، کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، میں لاؤں گا تمہارے پاس کوئی انگارہ سلگتا ہوا تاکہ تم سب تاپو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ کر لو. یعنی یہ اس وقت کا واقعہ، یہ پہلے ہم نے پڑھا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی، اپنی اہلیہ کو لے کر واپس آ رہے تھے. رات کے اندھیرے میں راستے کا علم نہیں تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی. یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے.
فلما، اب ہم اس کی کوئی وضاحت نہیں کریں گے، فلما پھر جب جاءہا وہ آیا اس کے پاس، نودیا آواز دی گئی، البوری کا کہ برکت دی گئی ہے، من جو فی الناری آگ میں ہے، ومن حولہا جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ رب العالمین رب تمام جہان والوں کا۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے، اور برکت دیا گیا ہے جو اس کے آس پاس ہے، دور سے جہاں آگ کے شعلے لپکتے نظر آئے وہاں پہنچے تو، یعنی وہاں پہنچے تو وہ جگہ کون سی تھی؟ کوہ طور۔ تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا، جس کی بجلی آگ، جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اور ومن حولہا اس کے ارد گرد سے مراد فرشتے ہیں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب کو نور، اور ایک روایت میں نار سے تعبیر کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دے اللہ تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو بے شک، حقیقت یہ ہے، ہو گئی، ان اللہ میں ہوں اللہ، العزیز غالب، حکیم حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں، وَأَلْقِ عَصَاكَ اور ڈال دے جو تیرے اپنی لاٹھی کو، فلما پھر جب رآہا اس نے دیکھا اس کو، تہتز وہ حرکت کر رہی تھی، گویا کہ وہ جان ولا ایک سانپ ہے، ولا وہ لوٹا، مدبرن پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب پیچھے بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف نہ ڈر، انی بے شک میں، لا یخافو نہیں ڈرتا، لدیا میرے پاس، مرسلون سب رسول۔ اور ڈال دے تو اپنی لاٹھی کو، موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح کہ گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ تو خوف نہ کھا کیونکہ میرے حضور میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جب پھینکی تو وہ لاٹھی ہلتی جلتی نظر آئی اور لگا کہ وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی وہ سانپ بننا اور اس کا ہلنا جلنا دیکھ کر اتنا بھاگے کہ پیچھے پلٹ کرنا دیکھا اور بھاگتے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے آواز آئی، موسیٰ لا تخف، ڈرنا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے اللہ مگر من ظلم جس نے ظلم کیا، ثم پھر بدل حسنا بعد سوء جس نے بدل دیا نیکی سے برائی کے بعد، فإنی پس بے شک میں غفور الرحیم بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ انی الا من ظلم لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے بعد یعنی اس کے عوض نیکی کریں اور اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ یعنی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی لیکن ظلم ہو گیا، اس کے فوراً بعد اگر وہ نیکی کر لیتے ہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اس برائی کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا وَأَدْخِلْ يَدَكَ اور تو داخل کر اپنا ہاتھ، فی جیبک، جئی جیم زبر یا جئی، جیبک اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات 9 معجزوں میں، الی فرعون کی طرف، وقومی اور اس کی قوم کی طرف، انہم بے شک وہ کانو سب ہیں، کانو قوم لوگ، فاسق نافرمان۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ اور ساتھ ہی کہا موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ یہ ہم نے سارا پڑھا ہوا ہے۔
فلما پھر جب جاءتہم آئی ان کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں مبصراتن آنکھیں کھول دینے والی، نشانیاں کون سی آئیں؟ آنکھیں کھول دینے والی، قالوا ان سب نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے آئے، ہماری نشانیاں آئیں، تو وہ کہنے لگے یہ تو سری جادو۔ کنہوں نے کہا تھا یہ سری جادو ہے؟ فرعونیوں نے۔ وجاہدوا وجاہدوا اور ان سب نے انکار کر دیا بہا ان نشانیوں کا، وستیقنتھا اور یقین کر چکے تھے ان کا انفسم ان کے دل، ظلما وعلوا ظلم اور تکبر، فانظر دیکھیے کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبۃ المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا۔ صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ کس چیز کا یقین کر چکے تھے؟ کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے سچے معجزے ہیں۔ پس دیکھ لیجئے ان کا فتنہ پرداز لوگوں کا، یعنی ان فتنہ پرداز لوگوں کا، مفسدین فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ کیا ہوا تھا انجام؟ میں نے کہا پانی میں غرق کر دیے گئے تھے۔ اب موسیٰ نبی کا اور فرعون کا تذکرہ یہاں ہوا اینڈ، اور آگے ساتھ ہی تذکرہ ہو گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو علماً ایک علم، وقالا اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے فضلنا فضیلت دی ہمیں علی کثیر من عبادہ المؤمنین اکثر پر اپنے سب مومن بندوں میں سے۔ ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ علم میں جو عزت ہے، آج بھی ہم راستے میں ڈسکس کر رہے تھے، سٹاف میرے سامنے تھا گورنمنٹ کا، تو بات ہو رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ آج احترام نہیں کرتے۔ بات بڑی سمجھنے کی ہے، اسٹوڈنٹ احترام نہیں کرتے۔ ایک بچہ یا ایک کلاس جس کو ہم پڑھا لیتے ہیں تو وہ ٹیچر کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، سال کے بعد تو کلاسز چینج ہوتی ہیں، تو وہ دوسری کلاس میں کہیں اور کسی ٹیچر کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس روم میں جائیں یا ان بچوں کا سامنا کبھی ہو تو ہمارے سامنے بچے ہمیں سلام بھی نہیں کرتے۔ یہ آج کچھ ٹیچرز راستے میں ڈسکس آپس میں کر رہی تھی جو کہ میں سن رہی تھی، بچے ہمیں سلام بھی نہیں کرتے۔ اب بچوں کو آپ دے کیا رہے ہیں؟ علم دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں نا، علم دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے بچے آپ کو پھر بھی سلام نہیں کرتے۔ علم کیا ہے؟ داؤد اور سلیمان کو اللہ کہتے ہیں ہم نے علم دیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی اس پر تعریف کی، اللہ کی شکر گزاری کی۔ آج کے بچوں کو جو علم مل رہا ہے، کیا وہ بچے بھی اس پر علم کے پر شکر گزاری کرتے؟ آپ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی شکر گزاری کرتے؟ شکر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علم پڑھنا اور علم پر عمل کرنا الگ الگ چیزیں ہیں۔ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، یاد رکھیے، عمل کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور جب سب آپس میں بات کر رہے تھے، مطلب یوں تھا کہ وہ سب سرنڈر کر رہے تھے کہ بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ آج کے بچے اٹھ کر اپنے استاد کو چیئر تک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کل بچے ٹیچر کو پانی کا گلاس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علم کیسا ہے پھر جس میں تربیت ہی نہیں ہے؟ پھر وہاں مجھے بولنا پڑا، میں نے ان سے کہا کہ علم ایکچولی سب پڑھا رہے ہیں کتابیں سمجھ کر، اپنی ڈیوٹیاں سمجھ کر، جی ہم نے پڑھانا ہے۔ اس کو آپ تربیتی وے میں لے کر آ جائیں، بچے کو پڑھائیں۔ بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت کریں۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم انسان کو کیا بناتا ہے؟ علم سکھانے والے کا رتبہ کیا ہے؟
علم سکھانے والے سے آپ بات کیسے کریں گے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے، میں کہیں جا رہا ہوں، جس نے مجھے راستہ بتا دیا، مطلب میں راستہ بھول گیا، میں نے پوچھا کہ یہ فلاں راستہ کدھر کو جاتا ہے، تو جس نے مجھے راستہ بتا دیا وہ بھی میرا استاد ہے۔ اب اپنے استاد کو میں اتنا اختیار دے دیتا ہوں، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے، چاہے وہ مجھے بیچ دے، صرف راستہ بتانے والا حضرت علی کا استاد ہے، اور اس استاد کو اتنا اختیار مل گیا۔ آج میں اور آپ کتنا علم دیتے ہیں، جس نے قرآن پڑھ لیا، جس ٹیچر سے آپ نے قرآن پڑھ لیا، اس نے آپ کو اور کیا دینا تھا؟ جس سے آپ اسلامیات پڑھتے ہو، جس سے آپ اردو پڑھتے ہو، جس سے آپ حدیث پڑھتے ہو، جس سے آپ گرامر سیکھتے ہو، جس سے آپ تجوید سیکھتے ہو، جس سے آپ اتنا کچھ سیکھتے ہو، چلیں دنیا کا علم لے لیجئے، آخر یہ تو ہے، تو یہ بھی علم ہے نا، لیکن وہ فرض علم نہیں ہے، وہ ساری کمانے کی سکلز ہیں، پیسہ کمانے کی سکلز ہیں، جو ہم انگلش، میتھ اور یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل علم جو فرض علم ہے، وہ والا علم ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں، جس کو میرے نبی نے کہا کہ یہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ یہ والا علم ہے۔ مولوی میں نے دیکھا کہ روتے ہوئے کم از کم نظر نہیں آئے گا کہ ہمارا بچہ احترام نہیں کرتا۔ ہاں شاید وہ کر لیں جن کو خود تعلیم، جن کی خود اپنی صحیح تربیت نہ ہوئی ہو اور جنہوں نے آگے تربیت نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو باقی ہم سب کی ذمہ داری ہے، میں نے سب کو بتایا، میں نے کہا آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے استاد کی اہمیت بتائیں، استاد کا احترام بتائیں، استاد کون ہوتا ہے، استاد اللہ کی نظر میں کیا ہے، نبی کی نظر میں کیا ہے، استاد جو ہے وہ اس کا رتبہ کتنا ہے، اور میرے نبی تو خود استاد بن کے آئے تھے، انما انا بعثت معلما، نبی نے فرمایا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا؟ ہمیں بتانا نہیں آتا، ہم نے تربیت نہیں کی، آج ہم تربیت نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد ہم پریشان ہو جائیں؟ نہیں، یہاں ہمیں ہر ایک کو ہمیں سوچنا ہے، ہم نے تربیت کی طرف آنا ہے تاکہ کل کو وہ موقع ہی نہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ بچے اگر گستاخی کر جاتے ہیں تو ذہن میں رکھیے سارے پودوں کو مالی پانی لگاتا ہے، کوئی پودا سوکھ جاتا ہے، کوئی ہرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ٹیچر تربیت سارے شاگردوں کی کرتا ہے، لیکن کچھ ٹیچر کی بات پر عمل کر کے ہرے ہو جاتے ہیں، اور کچھ علم پر عمل نہ کر کے، تربیت کو وہ ایکسیپٹ نہ کر کے، اپنی زندگی میں اس کو لاگو نہ کر کے وہ خشک ہو جاتے ہیں، جو کہ بے ادب کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی علم دیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، جیسا کہ سلیمان اور داؤد کر رہے ہیں۔ وارثا، اور وارث بنے سلیمان داؤد، سلیمان کا داؤد، وقالا، اور کہا، یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا، ہم سکھائے گئے ہیں، منطق الطیر، پرندوں کی بولی، وَأُوتِینَا، اور دیے گئے ہم، من کل شیء، ہر چیز، ان ھذا، بے شک یہ، لہو الفضل المبین، یقیناً فضل واضح۔ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک بالکل سری فضل الہی ہے، یعنی جب آپ کو علم دیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، وَحُشِرَ، اور اکٹھے کیے گئے، لسلیمان، سلیمان کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں سے، والطیر، اور پرندوں سے، فہم، پھر وہ، یوزعون، وہ سب الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے۔ داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، اور ہر قسم کی الگ الگ بندہ درجی کی گئی۔ درجہ بندی کیا ہوتی ہے؟ ہر کیٹیگری کے جانور، چرند پرند کو الگ الگ کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ
جب سارے کے سارے حضرت سلیمان کے سامنے سب جمع ہوئے، اس میں حضرت سلیمان کی اس انفرادی خصوصیت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات بھی، حیوانات، چرند، پرند، حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی۔ اس میں کہا گیا کہ سلیمان کے تمام لشکر یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا اور کہیں جانے کے لیے لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔ جی وعلیکم السلام۔ تو اور پھر کیا کیا گیا؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب وہ اتو آئے علی وادی النملہ، چونٹیوں کی وادی پر، قالت کہا نملتن ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل اے چونٹیوں، ادخلوا مساکینکم اپنے گھروں میں جلدی جلدی داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم ہرگز کچل نہ دے تمہیں، سلیمان و جنودہ سلیمان اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ جب وہ ایک وادی کے پاس آئے، وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں، لا یشعرون کا مطلب کیا ہے؟ بے خبری میں سلیمان اور اس کے لشکر کا تمہیں روند ڈالے۔ اب یہ روندنا کیا تھا؟ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے، انسانوں سے بہت کم اور مختلف ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان اتنی عظمت و فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، اسی لیے چونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بے خبری میں ہمیں روند ہی نہ دیں۔ تیسرا یہ بھی تھا کہ حیوانات بھی اسی عقیدہ صحیحہ سے بہرہ تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، جیسا کہ آگے آنے والے ہدہد کے واقعے سے بھی اس کی مزید تائید ہو جائے گی۔ یعنی بے شعوری کی عالم میں چونٹیوں کو بھی پتہ ہے کہ انسان غیب کا علم نہیں جانتا۔ چوتھا یہ تھا کہ سلیمان پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، جس طرح تسخیر جنات، حضرت سلیمان کے جن مسخر تھے ان کے لیے، ہوائیں مسخر تھیں، چرند پرند مسخر تھے ان کے لیے، تو یہ ایک ان کی اعجازی شان تھی جو کہ باقی انبیاء کے لیے نہیں تھی۔ فتبسم، جب سلیمان نے سنا کہ چونٹی اس طرح سے کہہ رہی ہے تو وہ مسکرائے، ضاحکۃ ہنستے ہوئے، من قولیہا اس کی بات سے، وقال اور اس نے کہا ربی اے میرے پروردگار اوزعنی توفیق دے مجھے ان اشکرا کہ میں شکر کروں نعمتک تیری نعمت کا، التی جو انعمتا تو نے انعام کی علیہ مجھ پر، وعلی والدی اور میرے والدین پر، وان اعملا میں عمل کروں صالحا نیک، ترضاها تو پسند کرے اسے، وادخلنی اور تو داخل فرما مجھے، برحمتک اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں۔ حضرت سلیمان کی بات ہو رہی ہے، فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی اس بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں۔ یعنی چونٹیوں کی بات کو سننا بہت بڑی نعمت سمجھا انہوں نے، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ اس کے بعد ہے وَتَفَقَّدَ اور اس نے جائزہ لیا طیرہ پرندوں کا، فقالا تو کہا ما لیا کیا ہے میرے لیے، لا اری الہدہد میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، ام کانا یا ہے وہ من الغائبین غائب ہونے والوں میں سے۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی، فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ میں ضرور اس کو سزا دوں گا، عذابًا شدیدہ سخت سزا، او یا لَأَذْبَحَنَّهُ اسے میں ذبح کر دوں گا، او یا آپشن رکھتے جا رہے ہیں، لَيَأْتِيَنِّي ضرور وہ لائے گا میرے پاس، بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ کوئی دلیل واضح۔ غصہ آ گیا کہ وہ غائب کیوں ہیں، آپشن کیا دیے،
میں اسے عذاب، اس کو سخت سزا دوں گا، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی ظاہری صریح دلیل میرے سامنے کوئی پیش کرے، تو پھر وہ اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ فماکا سا، پھر وہ ٹھہرا، غیر بعید، تھوڑی سی دیر، فقالا، تو اس نے کہا، احطtu، میں نے احاطہ کیا، بما، اس کا، جو معلم تحط، جس کا نہیں احاطہ کیا، بھی، اس کا، وجئتک، اور میں آیا ہوں آپ کے پاس، بسبأ، سبا سے، بنبأ، یقین، ایک یقینی خبر کے ساتھ۔ فماکث غیر بعید، کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ فماکث غیر بعید کا مطلب کیا ہے؟ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ سبا کیا ہے؟ سبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی ہے اور ایک شہر کا نام بھی۔ یہاں شہر مراد ہے، یہ صنعاء یعنی یمن سے 3 دن کے فاصلے پر ہے، اور معارب یمن کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سبا کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جو خبر لے کر آیا تھا وہ سنانا شروع ہو گیا، کہنے لگا، انی، بے شک میں، وجدتو، میں نے پایا، تم رأتن، ایک عورت کو، تملکوہم، حکومت کرتی ہے ان پر، وأوتیت، اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء، ہر چیز سے، ولہ، اور اس کا، عرش عظیم، ایک تخت ہے، عظیم الشان۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، سبا قوم کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اور ایک اور دیکھا، وجدتو، میں نے پایا اسے، وقوما، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وزینا، اور مزین کر دیا ان کے لیے، شیطان، و شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، وصدہم عن السبیل، اور انہیں روک دیا ہے سبیل، راستے سے، فہم لا یہتدون، تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اچھا، میں نے اس سے اور اس کی قوم کو، یعنی اس عورت کو اور اس کی قوم کو، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے کام کو بلے کر کے دکھا کر صحیح راستے سے روک دیا، وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ یہ کون بات کر رہے؟ ہدہد کر رہا ہے۔ ہدہد کے لیے بھی یہ امر باعث تعجب تھا کہ سبا میں ایک عورت حکمران ہے، لیکن آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی ہر معاملے میں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہتے ہیں نا۔ اچھا، ایک جو ہم نے یا ہمارے بڑوں نے دیکھا، جو آنٹیاں یا جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا، جب بینظیر وزیر اعظم بنی تھی تو نواز شریف کی اس وقت کی آج بھی تقریریں ریکارڈ ہیں، اور خوب رولا ڈالتا تھا کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، اور بینظیر کی حکمرانی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس نے ساتھ مولویوں کو بھی ملا لیا اور بہت کھپ ڈالی میڈیا پر بھی اور اس طرح سے بھی، اور اب مولوی بھی بینظیر کے خلاف ہو گئے تھے، علماء بھی خلاف تھے، ظاہری بات ہے، قرآن کی سیدھی اور ساتھ بات ہے۔ کچھ ٹائم گزرا ہے، جب خود مرنے کے قریب آ گیا ہے، دیکھا کہ اب وہ کام نہیں چل رہا، میری مقبولیت کھو گئی ہے، تو اس نے بھی اپنی بیٹی کو اب کھڑا کر دیا، اس نے اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیا۔ اب کسی کے لیے اصول اور ہیں تو اپنے لیے اور ہیں، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، لما تقولون ما لا تفعلون۔ چاہیے تو یہ تھا، اس کی حکمرانی جاتی تھی تو جاتی، یا اپنی بیٹی کو نہ لاتا، اور بیٹی کے آگے سے کرتوتے دیکھ لیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کبھی وہ فوج کی وردی میں آ جاتی ہے تو کبھی کچھ کرتی ہے تو کبھی کچھ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ اور باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، بلکہ باپ اپنی بیٹی پہ، میں نے دیکھا ایک دن پریس کانفرنس کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا، شاباش مریم، شاباش، مریم کے کام بڑے زبردست ہو رہے ہیں۔
مریم کی پلاننگ بڑی اچھی ہو رہی ہے، شاباش مریم شاباش۔ اب اندازہ لگائیں، بینظیر ٹھیک نہیں تھی تو مریم نواز ٹھیک ہے؟ بات تو ساری یہ ہے، یہاں پرندہ ہدہد دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے عورت کو دیکھا کہ، اور وہاں دیکھا کہ عورت کی حکمرانی ہے، اور وہ حیران ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کوئی بھی ہو، عورت کوئی بھی، لیکن اصل میں نا ان لوگوں کو، یہ جو سیاست دان، ان کو سیاست، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو اپنی کرسیوں سے لینا دینا ہے، ان کو اپنے سٹیٹس بچانے کے لیے لینا دینا ہے، تخت بچانے ہیں، کسی طرح سے بھی بچاؤ، بیٹی کو بیچو تو چاہے بہن کی عزت کو نیلام کرو، چاہے ماں کی عزت کو نیلام کرو، تو چاہے بیوی کی عزت کو نیلام کرو، ان کو کرسیاں چاہیے۔ آپ سب چشمدید گواہ ہیں، ہے کہ نہیں ایسا ہے؟ یہ صرف کرسیاں بچانے کے لیے کبھی بہنوں کو لے آتے ہیں، کبھی ماں کو لے آتے ہیں، کبھی بیٹی کو لے آتے ہیں، کبھی بیوی کو لے آتے ہیں کہ مجھے سیٹ نہیں مل رہی تو چلے میری بہن کو صحیح، بہن کو نہیں تو میری بیٹی کو صحیح، کسی نہ کسی طرح سے یہ کرسی، یہ تخت، یہ تاج رہنا چاہیے، ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا۔ اور ہمارے مسلمان اتنے بے وقوف ہیں، بے وقوفی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں کہ اسی غیر محرم عورت کے ساتھ پوسٹیں بنواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ کوئی ساتھ کھڑا ہو کے تصویر بناتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے بھی میری فلانی سیاست دان عورت کے ساتھ میری تصویر دیکھو۔ پھر وہ پوسٹ آگے 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 شیئر کی جاتی ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ، ادھر ادھر، وہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں، سمجھتا ہے کہ جی میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں، اور یہ سب کسی نہ کسی لالچ میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو پوسٹیں بنواتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں نا، ایویں نہیں کرتے، لالچ ان کو بھی ہوتا ہے، لالچ ان کو بھی ہوتا ہے کہ کل نو کوئی شے لب جائے گی، کوئی چھوٹی موٹی سیٹ ہی لب جائے گی، ایویں نہیں کوئی خرچ پیسہ کر رہا ہوتا۔ لیکن ہدہد نے دیکھیں کتنا تعجب کا اظہار کیا، اور سلیمان نبی نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہمارے علماء کو بھی ہدایت دے۔ چند ایک ہوتے ہیں جو کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں، اسلام کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، باقی مل خود ہی جاتے ہیں سارے۔ اہل حدیث علماء کو دیکھ لو، وہ بھی ان کا ساتھ، نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیوبندی علماء کو دیکھ لو، بہت سے علماء وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عورت کی حکمرانی کا اس کا مطلب آپ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ جس نے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا ہے جو عورت کی حکمرانی پر ہے، تو آپ یہ سمجھیں اس نے اس کو سپورٹ کی ہے۔ قیامت کو اللہ نے پوچھنا نہیں ہے، پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا؟ گنہگار کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے نا۔ ایک تو گندا ہو گیا، اب گندے کو سب نے اچھا بنانے کے لیے سوچا کہ اس گندے کو آگے لے آؤ۔ ایک نے تو یہ کر لیا، چلو ایک بندہ ہے وہ اپنی عزت، اپنی شرم، اپنا حیا اتار کے رکھ دیتا ہے، تو باقی جو دیکھنے والے ہیں، کیا سب کی شرمیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا سب کے حیا ختم ہو گیا ہیں؟ کیا سب سے اسلام کا، اس نے تو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، تخت کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو آگے کر دیا، اور وہ آگے خود عورت بھی آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہم نے بھی اپنی وہ شرم و حیا کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا؟ کیا ہم نے اپنا اسلام سے تعلق ختم کر دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اسلام پسند لوگ تھے وہ کہتے نہیں جی حکمرانی عورت کی، باقی مر گئے نہیں، باقی کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی فیملی کا کوئی مرد نہیں ہے، مرد ہے نا، پارٹی کے مرد نہیں تھے، کسی اور کو لے جاتے، لیکن کیا تھا، سب کو اپنا آپ بچانا ہے، کیونکہ جو مخالفت کرتا اس سے بھی کرسی چھننے کا، یا وہ جو چھوٹی موٹی جو ان کو بیٹھک مل گئی تھی اس سے چھننے کا ڈر تھا، تو سب نے سوچا کہ اپنی اپنی جگہ بچاؤ اور سپورٹ کرو ایک دوسرے کی۔ بہرحال اللہ ہدایت دے ہمارے مسلمانوں کو، ان کا قصور نہیں ہے۔ حدیث میں آتا جب حیا نہ رہے تو جو تیرا دل چاہے وہ کر، ان کے اندر تو حیا ختم ہوا تو پھر دیکھنے والوں نے بھی اپنا حیا ختم کر لیا۔ بہرحال اور پھر کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کا وہ عمل ہی بڑا اچھا بنا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔
شیطان جب کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو شیطان اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، اور وہ اس کا برا کام اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے نواز شریف کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تبکی دیتے ہوئے اپنے بیٹے کو شاباش مریم، تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اس کے بعد فہم پھر وہ لا یہتدون، نہیں وہ ہدایت پاتے. معذرت اگر کسی کو بات یہ بری لگی ہو، ٹھیک ہے، اور بس غیرت برداشت نہیں کرتی، غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی بھی اس طرح سے اللہ کی نافرمانی ہو یا رسول کی نافرمانی ہو، سنت کی نافرمانی ہو. حدیث میں آتا ہے جب برائی ہوتی ہے وہ دیکھو تو اس کو زبان سے مٹاؤ، ہاتھ سے مٹاؤ، اور اگر آپ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے ہو نا تو پھر اس کو دل سے برا جانو، دل سے برا جانو. اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے، کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے. اچھا ایک مثال میں نے شاید آپ کو ایک دن ویڈیو کا بتایا تھا، شاید دکھائی تھی چھوٹی سی، کہ ٹریکٹر جیسے دھان کی فصل لگ رہی تھی تو ٹریکٹر کو چلا رہا تھا، اس کے اندر دھان کے لیے تیار کر رہے تھے، تو وہ آگے دیکھا کہ فصل کے اندر جو زمین تیار کی جا رہی تھی اس کے اندر ایک پرندے کے 4 انڈے پڑے ہوئے تھے، گھونسلہ تھا اس کا. اور ٹریکٹر چلاتا چلاتا جو تھا جو بھی ڈرائیور تھا وہ آ رہا تھا، اور وہ پرندہ آگے سے اپنے پر کھولے، دائیں بائیں پر کھولے گھونسلے کے آگے بیٹھا ہوا تھا. مطلب وہ کتنا چھوٹا سا پرندہ اور کتنا بڑا ٹریکٹر، اندازہ تو لگائیں آپ اس بات کا. لیکن وہ سٹل بیٹھا ہے، اسے ڈر نہیں ہے موت کی، ڈر نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو سٹل کیوں بیٹھا ہے کہ یہ میرے انڈے ہیں، یہ میرا گھونسلہ ہے، یہ میرا گھر ہے، میں نے اس کو خراب نہیں ہونے دینا. ٹریکٹر والا اترا ڈرائیور، اس نے دیکھا کہ وہ انڈے ہیں، اس نے اٹھا کے انڈوں کا گھونسلہ سائڈ پہ کر دیا اور پرندہ اٹھ گیا وہاں سے. کیا ہم مسلمان ایسے بھی نہیں تھے کہ ہم بھی ایسے ہی اڑ جاتے، رک جاتے، کھڑے ہو جاتے، سٹینڈ لے جاتے کہ اسلام کے خلاف ہم کوئی کام نہیں ہونے دیں گے؟ اصل میں غیرت تو سب کی ختم ہو گئی، تو کرے کون یہ ہمت جرت، یہ کرے کون؟ اور جو کرتا ہے اس کو پکڑ لو، مار لو، جیلوں میں ڈال دو، اور جو کر دے اس کو پھانسی چڑھا دو، اس کو تختہ دار پہ لٹکا دو کہ کوئی صحیح بات کرنے والا نہ رہے. راتوں رات جو نوجوان لڑکوں کو اٹھایا گیا، مردوں کو اٹھایا گیا، عورتوں کو اٹھایا گیا، کسی طرح سے کوئی نام لینے والا، مخالفت کرنے والا نہ رہے. تو یہی کچھ ہے، حق کے خلاف کوئی آواز پہلی بات اٹھاتا نہیں ہے. اگر کوئی اٹھا دے تو اس کی بات کوئی سننے والا کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کو مزید دبانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اللہ یسجدو، یہ کہ نہ وہ سجدہ کرے، للہ اللہ کو، الذی وہ ذات یخرج الحبا، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تخفون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ یسجدو للہ الذی، کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو اللہ جانتا ہے. اس کے بعد ہے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے. یہ آیت سجدہ ہے، آپ سب نے اس پہ سجدہ کرنا ہے. اور سجدے میں جب جائیں تو سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وحولہ بقوتہ فتبارک اللہ بحولی وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین پڑھنا ہے. قالا، اس نے کہا، سننظر، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا، کہ تو نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے جب وہ ساری بات سنی حدود سے، ٹھیک ہے، ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ تو سچوں میں سے ہے یا جھوٹوں میں سے ہے. اذهب، تو جا، بکتابی، میرا خط لے کر، فالقہ، تو ڈال دے اسے، الیہم، ان کی طرف، ثم، پھر، تولا، تو ہٹ جا، علیم، ان سے، فنظر، تو دیکھ، ماذا یرجون، وہ کیا جواب لٹاتے ہیں. میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب یہاں ایک جانب ہو کے بیٹھ جانا چھپ کے، اور دیکھ، اب پرندے اسی طرح سے لے کے جایا کرتے تھے،
جیسے کبوتر کے ذریعے یا کسی پرندے کے ذریعے اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے یا اس کے پاؤں میں باندھ دیتے تھے کہ وہاں جا کے اس کو پھینک دینا، اور یہ خط و کتابت کا ایک سلسلہ تھا۔ یقین آتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا؟ پہلے یہی کچھ تھا نا، اتنے وہ سدھائے جاتے تھے، سکھائے جاتے تھے جانور پرندے۔ پہلے سنا کرتے تھے وہ، جیسے عید پہ ہوتے تھے نا عید کارڈ، اس پہ بھی لکھا ہوا تھا جا جا کبوتر جا، کبوتر کے وہ اس طرح سے خط سا بنا کے، ٹھیک ہے، تصویریں ہوتی تھی۔ آپ کے دور میں تو بالکل صحیح ہوتی ہوں گی نا، اب تو ٹیلی فون آ گئے، موبائل آ گئے، اور اس طرح سے آسانیاں ہو گئی۔ قالت کہا یا ایھا الملأ، اے درباریو، انی بے شک میں القیا ڈالا گیا ہے الیہ میری طرف کتاب کریم، ایک خط عزت والا۔ جب خط دیکھا کس نے؟ ملکہ بلقیس نے، سبا کی اس عورت نے، کہنے لگی اے درباریو، میری طرف ایک باعزت خط ڈالا گیا ہے، انہو بے شک وہ من سلیمان کی طرف سے ہے، و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ بے شک اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعلو، کہ نہ تم سرکشی کرو، علیہ میرے مقابلے میں، واتونی مسلمین، اور تم سب آ جاؤ میرے پاس فرمانبرداری کرنے والے۔ لکھا کیا ہے کہ تم سب میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ فرما بردار بن کر۔ مسلم اصل میں اس عربی میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ڈال کے اس کے مالک نے ہاتھ میں وہ لگام تھمی ہوئی ہو، وہ اپنی مرضی سے نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ بیٹھ اٹھ سکتا ہے، جو کچھ بھی مالک کہے گا مالک کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ عربی میں یہ مسلم اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم بھی مسلم ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی اپنے ناک کی نکیل اپنے نبی کے ہاتھ میں دی۔ ہونا وہ ہے جو میرا رب کہے گا، جو نبی کہے گا۔ تو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو بہرحال انہوں نے جب پڑھ کے سنایا اور ان سے کہا کہ یہ بات ہے، اب بتاؤ مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے اپنے دور میں، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اسی طرح سلیمان نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت خط کے ذریعے دی تھی۔ پتہ چلا کہ خط کے ذریعے نبیوں نے دعوت دی، اور آج کل مکتوب الیہ کا نام خط میں پہلے لکھا جاتا ہے، لیکن سلف کا طریقہ یہی تھا جو حضرت سلیمان نے اختیار کی کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا، پہلے اپنا نام تحریر کیا اور بعد میں لکھا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین۔ تو اب آگے انشاءاللہ کچھ کل واقعہ ہوگا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، کس طرح سے ہوا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی